صفحہ نمبر 341 تقابلہ ادیان حل شدہ پرچہ جات 2015 تو 2011۔ صفحہ نمبر 342 پرچہ 2011 حصہ اول ثواب دین اسلام ایک مکمل اور جامع ضابطہ حیات ہے، نیز ارکان اسلام کی روشنی میں اس کی وضاحت کیجیے۔ جواب: نبی کریم کی تعلیمات کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہے جتنا وسیع زندگی کا دائرہ ہے۔ آپ نے پوری زندگی کے لیے ایبک دین پیش کیا ہے، فرمایا ہے جس کا نام اسلام کے اس کے معنی اطاعت و فرمانبرداری کے ہیں۔ آپ کی تعلیمات ہی کو دین اسلام کہا جاتا ہے، انہی کو ایمانیات بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو توحید اور رسالت کی تعلیم دی، اس کے بعد مفصل طور پر دوسرے عقائد بتائے جن کی ذیل میں وضاحت کی گئی ہے۔ نبی کریم نے سب سے پہلے لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی تعلیم دی۔ انہوں نے بتایا کہ کائنات کا خالق و مالک رب اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، لہٰذا اس کے احکام کو بلا چو و چرا اطاعت کی جائے۔ اس کی خدائی کے ہاں کوئی معافی نہیں، خدا کے حقوق میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے، خدا کے سوا کسی کا حق نہیں کہ اس کو پکارا جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ اس طرح عقیدہ توحید رسول پاک کی تعلیم میں بنیادی چیز ہے، یہ اسلام کی جڑ ہے۔ اسلام کے تمام اعتقادات، احکام اور قوانین اسی بنیاد سے قائم ہیں۔ فرشتوں پر ایمان حضور نے فرمایا کہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے، وہ ہر وقت اس کی عبادت و اطاعت میں لگے رہتے ہیں۔ جو حکم انہیں بازگاہ عزت سے مل جاتا ہے اس کے بجا لانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ کتابوں پر ایمان رسول کریم نے فرمایا اللہ نے اب تک جتنی کتابیں اپنے رسولوں پر اتاری ہے انہیں مانا جائے۔ آخری کتاب قرآن مجید ہے، اس کی تلاوت کی جائے، معنی سمجھا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، کیونکہ سابقہ شریعتیں اب منسوخ ہو چکی ہیں، اس لیے سابقہ کتابوں پر عمل نہیں ہوگا، اب صرف عمل قرآن مجید پر ہوگا۔ آخرت پر ایمان آپ نے اپنی تعلیم میں آخرت پر بے حد زور دیا ہے۔ آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ انسانی زندگی عارضی اور ناپائیدار ہے، ہر شخص کو ایک دن موت سے ہمکنار ہونا پڑے گا، ایک دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو مٹا دے گا، پھر سب کو ایک نئی زندگی بخشے گا، لوگوں کا پورا اعمال نامہ خدا کی عدالت میں پیش ہوگا، گناہ گار دوزخ میں جائیں گے اور نیکوکار جنت میں داخل ہوں گے۔ آخرت کی تعلیم انسان کو ذمہ دار اور فرض شناس بناتی ہے، اس میں تقویٰ کی روح پیدا کرتی ہے، یہی وجہ ہے قرآن مجید میں جا بجا حیات آخرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ کلمہ طیبہ یہی وہ کلمہ ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا جو اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھ لیتا ہے، وہ اس کے تقاضے پورے کرتا ہے، وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ عبادات ان 5 چیزوں پر ایمان لانے کے بعد حضور نے 5 اور احکامات کی تعلیم دی ہے، جو کوئی شخص ان احکامات پر پوری طرح عمل کرتا ہے تو وہ پورا مسلمان کہلاتا ہے۔ ان کو اسلامی اصطلاح میں ارکان اور عبادات کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 334 حضور نے فرمایا کہ ان پر اسلام کی عمارت قائم ہوئی ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی فرض ادا نہ کیے جو تو اسلام ادھورا رہ جائے گا۔ نماز ایک خاص طریقے سے شب و روز میں 5 دفعہ عبادت الہی کرنے کا نام نماز ہے۔ حضور پاک نے جتنی نماز کی تاکید فرمائی ہے کسی اور بات کی تاکید نہیں فرمائی، حتیٰ کہ سفر ہو، خضر ہو، امن ہو یا جنگ ہو، بیماری ہو، یا ہر حالت میں اس کے ادا کرنے کا حکم ہے۔ بعض اوقات صرف 2 ہی فرض کیوں نہ پڑے جائیں۔ روزہ اسلام نے سال میں رمضان کریم کا پورا روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ ایک ایسی خفیہ عبادت ہے جس کا کسی کو نہیں پتہ چلتا، انسان کو بھوک پیاس لگے تب بھی نہیں کھاتا پیتا۔ اس طرح ایک انسان کے اندر خدا کا خوف و تقویٰ پیدا ہوتا ہے، وہ ہر حال میں خدا کے حکموں کو بجا لاتا ہے۔ حج اسلام کا 4تھا رکن حج بیت اللہ ہے، یہ بھی استطاعت رکھنے والے عمر میں ہر ایک رکھنے والے کے لیے عمر میں صرف ایک بار ادا کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ حج میں انسان گھر بار چھوڑ کر ایک طویل سفر پر چلا جاتا ہے، یہ گویا اس لحاظ سے سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس موقع پر انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ حقوق اللہ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کو زندگی کا نظام سمجھا جائے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ جب سب کچھ خدا کا ہے تو زمین بھی خدا کی ہے، اس پر قانون کی بھی وہی جاری کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرے۔ وہ لوگ جن کو توحید نہیں پہنچ پاتی وہاں تک اسے پہنچایا جائے، شرک کی جو صورتیں فکر و عمل میں ہوں انہیں ختم کیا جائے۔ حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان و مال آبرو دوسرے مسلمان کے لیے محترم ہے۔ استاد اور والدین کا حق بتلایا، اس کے علاوہ رشتہ داروں، ہمسایوں، یتیموں، مسکینوں، کافروں اور غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا۔ مدنی احکام حضور نے تہذیب و تمدن کو اسلامی خطوط پر استوار کرنے کے لیے کئی احکامات دی جو معیشت، سیاست، معاشرت، قانون اور اخلاق سے متعلق ہے۔ انہی احکام پر آپ نے مدینہ میں ایک مثالی معاشرہ اور مثالی ریاست قائم فرمائی۔
سوال 2، اسلام سے پہلے عربوں کی معاشی، سیاسی اور معاشرتی اور مذہبی زندگی پر نوٹ لکھیں۔ جواب، اسلام سے پہلے ہر لحاظ سے عربوں کی حالت ناگفتہ تھی، ان کی پوری زندگی ابتر تھی۔ سیاسی حالت، حضرت کی بعثت سے پہلے عرب میں سیاسی اتحاد نام کو نہ تھا، ہر طرف خود مختاری و خودسری اور طرف الملوکی کا دور دورہ تھا۔ اس سرزمین میں مختلف قبائل آباد تھے جو جیسے کے خلاف سربیکار رہتے تھے۔ نسلی بنیادوں پر ان قبائل کے 2 گروپ تھے، عدنانی، قحطانی۔ ان میں نسلی بنیادوں پر تصادم رہتا تھا، یہی نہیں بلکہ تصادم کئی مرتبہ خونریز جنگوں کا باعث بن جاتا تھا۔ یہ قبائلی جنگیں صرف نسلی بنیادوں پر نہیں ہوتی تھی بلکہ ہم نسل قبائل بھی آپس میں الجھتے رہتے تھے۔ دراصل اکڑ مزاج ہونے کی وجہ سے عرب کسی چھوٹی سی بات پر برہم ہو جاتے، اس کو پورے قبیلے کے وقار کا مسئلہ بنا کر دوسرے قبیلے کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے تھے۔ صفحہ نمبر 344۔ بسا اوقات یہ جنگیں صدیوں تک جاری رہتی تھیں۔ قبائل کا سیاسی نظام نیم جمہوری تھے، قبیلے کا شیخ منتخب ہوتا تھا اور عام افراد اس کی قابلیت، شجاعت اور فراست کے علاوہ سابقہ سردار سے اس کی قرابتداری کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ جب شیخ منتخب ہو جاتا تو تمام لوگ اس کی اطاعت کرتے، لیکن یہ وہ فیصلہ کرنے سے پہلے قبیلے کے بااثر لوگوں سے مشورہ لے لیتا تھا۔ ملک عرب میں شہروں کی آبادی صحرائی بدوؤں سے زیادہ ترقی یافتہ تھی۔ مکہ کے شہر کا نظام جو نہایت ہی منظم تھا، مختلف شعبے مختلف قبائل میں تقسیم کیے گئے تھے۔ سب سے اونچے مذہبی مناصب بنو ہاشم کے پاس تھے اور سب سے بلند فوجی منصب پر بنو امیہ کا قبضہ تھا۔ ان دونوں قبائل میں ایک دو پشتوں سے رقابت کے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ ان جذبات نے بنو امیہ کو قبول اسلام سے کافی دیر تک روکے رکھا اور وہ اسلام کے خلاف جنگوں میں فوجی قیادت کرتے رہے۔ معاشرتی حالت، طبقاتی تقسیم۔ معاشرتی اعتبار سے عرب 3 طبقات میں منقسم تھے، غلام ان کے علاوہ تھے۔ نمبر الف، حضری، یہ لوگ شہروں میں آباد تھے، زراعت اور تجارت سے روزی کماتے تھے لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ ب، بدوی، عرب کی اکثر آبادی بدوی قبائل پر مشتمل تھی، یہ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے، ان کی جائیداد اور ذریعہ معاش سب جانور ہی تھے، یہ آتے جاتے قافلوں کو لوٹ لیتے، یہ ان کے ہاں بہادری کا کام سمجھا جاتا تھا۔ غلاموں کا طبقہ، معاشرے کا سب سے نچلا طبقہ غلاموں کا تھا، غلاموں میں عرب اور غیر عرب سبھی شامل تھے، ان کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی رہتی تھی۔ مالک غلام کو جتنی سخت چاہے سزا دے سکتا تھا، اسے جان سے بھی مار سکتا تھا۔ لونڈیوں غلاموں کی جان و مال، آبرو، اولاد سب ان کے آقا کی ملکیت ہوتی تھی۔ سماجی برائیاں، شاید ہی کوئی ایسی برائی جو عربوں میں نہ پائی جاتی تھی، وہ زنا کی عادت تھی، شراب پینا اور پی کے واہی تباہی بکنا عربوں کا عام دستور تھا۔ ایک آدمی جتنی عورتیں چاہے رکھ سکتا تھا، باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیویاں اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو جاتی تھیں۔ جوا کھیلنے والے اپنے گھر بیویوں کو داؤ پر لگاتے تھے، انہیں سود خوری کی بھی بری عادت تھی۔ چوری اور ڈاکہ بہادری کی علامت سمجھے جاتے تھے، اگر کسی عرب کو کسی لڑکی پسند آ جاتی تو اس کے حسن کی تعریف میں نہایت فحش شعر لکھتا۔ غالباً اسی بےعزتی سے بچنے کے لیے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج پیدا ہو گیا تھا۔ عربوں کی ایک اور برائی بے رحمی تھی، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے جاتے، مجرموں کو نہایت وحشیانہ سزائیں دی جاتی، قیدیوں کا ایک ایک عضو کاٹ کر قتل کر دیا جاتا، بڑے دشمن کا کلیجہ نکال کر چبایا جاتا، کھوپڑی میں شراب پی جاتی۔ عربوں میں بے حیائی عام تھی، وحشت، جہالت بھی عام تھی، حرام اور حلال کی تمیز نہ تھی، یہاں تک کہ چھپکلی اور گدھے کا گوشت بھی کھایا جاتا تھا۔ جمع ہوا خون چھریوں سے کاٹ کر کھانا تو گویا ایک عام سی بات تھی۔ خوبیاں، عربوں میں خوبیاں بھی پائی جاتی تھی، عرب آزادی حریت کے متوالے تھے، انہیں غلام بنانا ممکن نہ تھا، وہ شجاع اور بہادر تھے۔ صفحہ نمبر 345۔ انتہا درجے کے مہمان نواز تھے، عیاری اور مکاری انہیں نہیں آتی تھی، عزم کے راسخ اور دھن کے پکے تھے، وہ اپنے زمانے کے مذہبی لوگوں سے بہت اچھے تھے، ان کے ہاں ادبی محفلیں منعقد ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے دین، ذہن رسا اور قوت حافظہ سے بھی نوازا تھا۔ مذہبی حالت، عرب حضرت ابراہیم کے دیے ہوئے مسئلے کی توحید سے ہٹ چکے تھے، ان میں مشرکانہ عقائد اور دیگر مذاہب نے کافی مقبولیت حاصل کر لی تھی، ان میں توہم پرستی جڑ پکڑ چکی تھی اور بت پریت پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ ان کے ہاں جو مذاہب رائج تھے وہ حسب ذیل ہیں۔ بت پرستی، عرب کا سب سے بڑا مذہب بت پرستی تھا، خانہ خدا میں بھی سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، ان سب بتوں میں سے سب سے بڑا حبل تھا جس کو خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا تھا۔ یہودیت، عرب میں دوسرا اہم مذہب یہودیت تھا، یہ عربوں کو امی کہتے تھے، ان کے نزدیک امیوں کے ساتھ دھوکہ ظلم کر لینا بالکل جائز تھا، سود خوری ان کا شعار تھا، توریت میں حسب ضرورت تحریف کر لیتے تھے۔ عرب میں ان کے آباد ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے کو اپنے نجات دہندہ کے ظہور کے منتظر تھے۔ عیسائیت، روم کی عیسائی حکومت کے زیر اثر شامی عرب عیسائی ہو گئے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر
تمام عیسائیوں کو اب کفارہ ادا کر دیا، اب انہیں گناہ کی کھلی چھٹی ہے۔ پادری کے سامنے اقرار جرم کرنا ضروری تھا۔ ستارہ پرستی۔ عرب میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ستارہ پرست تھے، غالباً ان کا مذہب وادی دجلہ فرات کی قدیم تہذیبوں کی باقیات میں سے تھا۔ ان کو صابی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ آتش پرستی۔ ایران اور عراق کی سرحد کے قریب آباد عرب قبائل زرتشتی مذہب سے متاثر تھے اور اہل ایران کی طرح نیکی و بدی کے خداؤں کے قائل تھے۔ یہ لوگ آگ ہی کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ دہریت۔ عرب میں قلیل تعداد میں ایسے لوگوں کی موجود تھے جنہوں نے مشرکانہ عقائد کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ لوگ مذہبی تہمات کے خلاف تھے۔ مسلک توحید۔ قدیم عرب میں خال خال ایسے لوگ بھی نظر آتے تھے جو اپنے فطرت سلیم اور قلبی بصیرت کی بدولت خالص توحید تک پہنچنے میں ابھی کامیاب ہو گئے تھے، لیکن رسالت کی رہنمائی کے بغیر کسی نتیجے پر پہنچنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تاہم ایسے لوگ جہاں کہیں ہوتے معاشرے کی قابلیت کے اعتبار سے بہت بلند ہوتے تھے۔ معاشی حالت۔ معاشی حالات میں عرب میں عمرہ اور متوسط غربا سب قسم کے لوگ تھے۔ عرب کے عام پیشے زراعت، تجارت اور گلہ بانی تھے۔ تجارت۔ مکہ و طائف کے لوگ بالعموم تاجر تھے۔ حضور پاک کے پردادا نے بہت سے ممالک کے حاکمین سے منشور تجارت حاصل کر لیا تھا، لہٰذا بے کھٹکے ملکوں سے سامان لاتے اور لے جاتے۔ مذہبی سیادت کی وجہ سے ان کے تجارت قافلے ڈاکہ اور زہرنی سے محفوظ رہتے تھے۔ صفحہ نمبر 346۔ زراعت۔ طائف اور یثرب میں زراعت بھی ہوتی تھی۔ جنوب یمن کی خوشحالی کی وجہ سے بھی زراعت کی ترقی تھی۔ گلہ بانی۔ عرب کا سب سے اہم پیشہ گلہ بانی تھا، شہری بھی اسے اختیار کیے ہوئے تھے۔ بدوی عربوں کا یہ واحد جائز پیشہ تھا۔ اخلاقی حالت۔ عربوں کی تمدنی تصویر کا اخلاقی رخ تو بڑا ہی بھیانک تھا۔ ایسی کوئی خرابی نہ تھی جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ انسانی جان ان کے ترازو میں کوئی قیمت نہ رکھتی تھی۔ ایک فرد کے بدلے کئی مقتول ہوتے مگر انتقام کی آگ سرد ہونے کا نام نہ لیتی۔ خون ریزی ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ شراب ان کی فطرت ثانیہ تھی۔ قمار بازی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ جھوٹ بولنا، عہد کرنا، امانت میں خیانت کرنا، دھوکہ دینا، چوری، ڈاکہ ڈالنا، بے جا مداخلت کرنا، کمزوروں پر ظلم کرنا، یتیموں کا مال کھانا، بیواؤں پر زیادتی کرنا، سوتیلی ماؤں کو لونڈیاں بنانا، عورتوں کی بے عزتی کرنا، بے بسوں کو ستانا، غلاموں کو اذیتیں دینا ان کے عام معمول تھے۔ عربوں میں یہ سب اخلاقی برائیاں موجود تھیں، لیکن وہ اس ذہنی پستی سے پاک تھے جو سیاسی غلامی کی وجہ سے قوموں میں پیدا ہو جایا کرتی ہیں۔ سوال 4، میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے؟ اس کو پہلا آئین کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، ہجرت مدینہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی تاسیس کی طرف توجہ مبذول کی۔ مدینہ کے چھوٹے سے شہر میں اوس و خرج کے علاوہ یہود بڑی تعداد میں آباد تھے۔ یہ قبائل قبول اسلام کے بعد حضور اکرم کے مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ حضور اکرم نے سیاسی تدبر اور دوربینی قابلیت اور بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے یہود مدینہ سے ایک معاہدہ فرمایا جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تاریخ عالم کی ایک اولین سیاسی دستاویز ہے۔ اس معاہدے نے اہل اسلام کو ایک نظم میں پرویا اور عظیم اسلامی سلطنت کی بنیاد استوار ہوئی اور اہل یثرب کی دولت مشترکہ معرض وجود میں آئی۔ اس میثاق کی شرائط درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ معاہدہ یہود، انصار، مہاجرین، بنو اوس و خرج اور ان لوگوں کے درمیان طے پایا جنہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ نمبر 2، قرار پایا کہ کوئی معاہدے میں شامل اقوام سے جنگ کرے گا تو اس کے خلاف سب شریک میثاق مل کر جنگ کریں گے۔ دشمن سے اگر کوئی فریق صلح کرے گا تو دوسرے فریق بھی شریک صلح ہوں گے۔ مذہبی لڑائیاں اس سے مستثنیٰ ہوں گی۔ نمبر 3، معاہدہ اقوام کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر سگالی اور عدم مداخلت کی بنا پر استوار ہوں گے۔ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور نہ ایک دوسرے کے خلاف زیادتی اور عدوان کا ارتکاب ہوگا۔ نمبر 4، فدیہ اور خون بہا کی سابقہ شرائط قائم رہیں گی۔ نمبر 5، جنگ کے مصارف یہود و مسلم برداشت کریں گے اور قریش مکہ کو کوئی گروہ پناہ نہ دے گا۔ نمبر 6، یہودیوں کے دوست قبائل کے حقوق یہودیوں کے مساوی ہوں گے۔ صفحہ نمبر 347۔ نمبر 7، کوئی شخص اپنے حلیف کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا اور تنازع کی صورت میں مظلوم کی دادرسی کی جائے گی۔ نمبر 8، مدینہ کی حدود میں کشت و خون اور جنگ و دجال تمام قوموں کے لیے حرام ہوگا۔ قبیلہ اپنے علاقے میں امن کا ذمہ دار ہوگا۔ نمبر 9،
میثاق کی تعویل و تعبیر میں اختلافات کی صورت میں اگر حلیف اقوام میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حرف آخر سمجھا جائے گا۔ اہمیت، اس میثاق میں مدینہ کے اطراف کے قبائل شامل ہو گئے اور مدینہ کے امن و سکون کی ضمانت مہیا ہوگی۔ نمبر 2، قبائلی نظام کی صورت میں منتشر گروہ میثاق کی وجہ سے منظوم و مربوط و منظم ہوئے، مرکزیت کی ابتدا ہوئی اور اس طرح ایک باقاعدہ ریاست کی طرح ڈالی گئی جس میں تمام گروہوں اور اقوام کے حقوق متعین کر دیے گئے تھے۔ نمبر 3، یہ نئی ریاست اصل اور جوہر کے اعتبار سے اسلامی ریاست تھی کیونکہ خداوند کی حاکمیت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی حیثیت دی گئی۔ نمبر 4، بقول ڈاکٹر محمد حمید اللہ، میثاق مدینہ دنیا کا پہلا تحریری دستور تھا جس میں حکومت اور عوام کے حقوق کا واضح تعین کیا گیا تھا۔ نمبر 5، مدینہ میں غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور باہمی احترام کے جذبات کو ملحوظ رکھا گیا۔ یہ معاہدہ آج بھی دنیا کے جمہوری اور سیاسی اداروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ نمبر 6، اس میثاق سے نوزائیدہ اسلامی مملکت کا دفاع مستحکم ہو گیا۔ ریاست کے اندر آباد اقوام اور قبائل کا امن و امان اور صلح اشتی کے اصولوں پر متفق ہونے کا مطلب یہ تھا کہ مدینہ کی ریاست کو استقلال حاصل ہو گیا ہے۔ اطراف مدینہ کے نواح میں مسلمانوں کا رسوخ اور اثر بہت بڑھ گیا تھا۔ شام کی تجارت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی اور اہل مکہ پر سیاسی اقتصادی دباؤ ڈالنے کا موقع فراہم ہو گیا۔ تبصرہ، ہجرت مدینہ اور میثاق مدینہ کی اہمیت اور عظمت کا راز یہی ہے کہ ستم رسیدہ مسلمانوں کا گروہ محکوم اقلیت سے غالب اکثریت میں تبدیل ہو گیا۔ اس سے قبل تو ان کی جان، آبرو اور مال محفوظ نہ تھے، اب وہ ایک آزاد خود مختار ریاست کی بنا رکھ رہے تھے جو آئندہ چل کر دیار اسلام اور عالم اسلامی کی فلاح و نجات اور شد و ہدایت کا عظیم ترین سرچشمہ بننے والی تھی۔ حصہ دوم، سوال 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی اور معجزات پر مفصل بحث کیجیے۔ جواب، حالات زندگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران، والدہ کا نام یوکابر تھا۔ موسیٰ کی ولادت ایسے وقت ہوئی جب فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے والدین سخت پریشان ہوئے۔ اس پریشانی وقت اللہ نے حضرت موسیٰ کے دل میں آخر میں ایقاع کیا کہ ایک تابوت بنا کر بچہ اس میں ڈال کر دریا میں ڈال دے۔ صفحہ نمبر 348۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہ ہدایت خداوندی کے تحت ایسا ہی کیا۔ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے کنارے میں آ لگا۔ فرعون کے گھرانے کے آدمیوں نے صندوق کو اٹھا لیا اور بچے کو محل میں لے گئے۔ فرعون نے بچے کو قتل کرنا چاہا لیکن فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو قتل نہ کرنے دیا اور کہا، یہ بچہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تھا، چنانچہ موسیٰ کی ہمشیرہ جو صندوق کے پیچھے گئی تھی اس نے آل فرعون کو کہا کہ تمہیں ایسی دایا کا پتہ بتاتی ہوں جو اس بچے کی خدمت کے لیے نہایت موزوں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی والدہ کی نشاندہی کی اور اجازت چاہی کہ وہ اس کو لے آئیں۔ حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ گھر گئیں اور والدہ کو لے آئیں۔ بچہ اپنی والدہ کی آغوش تربتی میں آ گیا اور خدا کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو گیا کہ بچے کو تیری طرف لوٹا دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے گوشت شاہی محل میں پرورش پائی لیکن ان کی بیدار آنکھیں بنی اسرائیل کے ظلم و ستم کو دیکھ رہی تھی۔ بنی اسرائیل اس زمانے میں نہایت ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کا خون اس ظلم کو دیکھ کر کھولتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک راستے پر جا رہے تھے، ایک مصری حضرت ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا۔ اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے بلایا، آپ آگے بڑھے اور مصری کے منہ پر تمانچہ دے مارا، وہ مر گیا۔ آپ کو بہت افسوس ہوا کیونکہ آپ کا قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ آپ نے خدا سے معافی مانگی اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس قتل کی خبر حکام کو ہوگی، وہ وہاں سے بھاگ نکلے، مدینہ کی طرف چلے گئے۔ یہاں آپ کی شادی شیخ کبیر کی بیٹی سے ہوگی۔ آپ کی بکریاں 10 سال تک چراتے رہے، پھر مصر روانہ ہو گئے۔ نبوت، جب واپسی مصر پر جا رہے تھے، وادی مقدس میں طور کی جانب سے آگ کی روشنی دیکھی تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہر جاؤ، میں نے آگ دیکھی ہے۔ جب اس طرف گئے تو وادی کے دائیں طرف سے ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ جہانوں کا پروردگار ہوں۔ یہیں ہی اللہ نے عصا اور ید بیضا کا معجزہ دیا۔ حکم خداوندی کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، توحید کا پیغام پہنچایا اور شرک اور گناہوں سے باز رہنے کی تعلیم دی۔ بنی اسرائیل کو اپنے پنجہ ظلم سے نجات دینے کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ حضرت موسیٰ اپنا عصا ڈالے تو وہ ناگہاں اژدہا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا۔ فرعون نے ملک کے تمام جادوگروں کو بلایا اور ان کا حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرایا۔ جب آپ سب پر غالب آ گئے تو وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو اس بات پر شدید غصہ ہوا اور ان پر ظلم و ستم کرنے لگا۔
جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی زیادہ تذلیل ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجے۔ جب کبھی عذاب نازل ہوتا فرعون حضرت موسیٰ سے درخواست کرتا لیکن تاکہ وہ عذاب ہٹ جانے کی دعا کرے اور وعدہ کرتا کہ عذاب ہٹ جانے پر ضرور ایمان لائے گا، لیکن جب عذاب ہٹ جاتا تو وہ پھر اپنی پرانی روش پر چل پڑتا۔ جب مصریوں کا ظلم انتہا کو پہنچ گیا تو حضرت موسیٰ خدا کے حکم کے مطابق اپنے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر فلسطین کی طرف چل پڑے۔ جب فرعون کو یہ علم ہوا تو موسیٰ تو بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جا رہا ہے تو ایک عظیم جرار لشکر تیار کیا اور ان کے تعاقب میں چل دیے۔ بنی اسرائیل لشکر دیکھ کر گھبرا گئے۔ آپ نے ان کو تسلی دی۔ جب آپ بحر قزم کے کنارے پر پہنچے تو وہ کنارے سے پانی ہٹا ہوا تھا، وہ خشک راستہ پر چل دیے۔ فرعون نے بھی اپنے لشکر کو اس راستے پر ڈال دیا۔ جب بنی اسرائیل کا ہر فرد دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تو پانی پھر اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ فرعون اور اس کا تمام لشکر غرق ہو گیا۔ جب وہ وادی سینا میں پہنچے تو گرمی کی شدت اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ انہوں نے آپ سے پانی طلب کیا تو عصا موسیٰ کی ایک ٹھوکر سے چشمے جاری ہو گئے۔ پانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا پر ان کو من و سلوہ عطا کیا۔ پھر گرمی سے بچانے کے لیے اس صحرا میں بادلوں کے پرے آ گئے۔ جب حضرت موسیٰ 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو آپ کے ساتھ 70 آدمی تھے، وہ نیچے رہے اور آپ کوہ طور پر چڑھ گئے۔ واپس آ کر ان لوگوں کو خدا کے احکام بتائے۔ انہوں نے کہا جب تک ہم خود نہ خدا کو دیکھ لیں ہم نہ مانیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی، ان آدمیوں پر غشی کی موت طاری ہوگی۔ جب آپ واپس آئے تو بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ آپ نے بچڑے کو جلا کر راکھ کر کے دریا میں پھینک دیا، دریا میں پھینک دی۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں بحیثیت فاتح داخل ہونے کو کہا لیکن انہوں نے جنگ سے انکار کر دیا۔ 40 سال بیابانوں میں سرگرداں پھرنے کے بعد وہ کنعان کے پہنچے۔ حضرت ہارون کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ کے حکم سے ان کے جرنیل یوشع نے حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ کا بھی یہی انتقال ہو گیا۔ حضرت یوشع نے قانون موسوی نافذ کیا۔ معجزات عصا قرآن مجید میں آتا ہے پس اس نے اپنا عصا ڈالا تو واضح طور پر اژدہا تھا۔ عصا کے عام معنی اعلیٰ کے ہیں۔ لغت میں عصا کے اصل معنی اجتماع اور ائتلاف لکھے ہیں، یعنی اکٹھا کرنا۔ اسمی کہتا ہے عصا کے معنی سونٹا اس لیے کہ اس پر انگلیوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 349 جاری۔ ایسے ہی ایان وکیل العصا کے معنی ہیں اسلامی جماعت میں تفرقہ ڈالنے سے بچو۔ پس عصا کے معنی سونٹا اور جماعت دونوں ہیں۔ معجزہ عصا کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو قرآنی الفاظ کے زیادہ قریب ہے کہ حضرت موسیٰ جب اپنے سونٹے کو پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، جیسا کہ آیت سے ظاہر ہے۔ اور بعض مجتہدین نے ایک یہ مفہوم لیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی جماعت اپنے مخالفین پر غالب آ جائے گی۔ ید بیضا قرآن مجید میں آتا ہے اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو ناگہاں وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا، الاعراف۔
ید بیضہ کا ایک مفہوم جو زیادہ واضح اور مقبول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت منوانے کے لیے مخالفین کو یہ معجزہ دکھایا کہ وہ جب اپنا ہاتھ باہر نکالتے تو نور کی شعاؤں سے چمکنا شروع ہو جاتا۔ صفحہ نمبر 350، جس کو ناظرین اپنے برہنہ آنکھ سے دیکھ سکتے تھے۔ اقلیت پسند مفسرین نے ید بیضہ سے مراد دلائل اور براہین لیے ہیں۔ 12 چشموں کا معجزہ قرآن مجید میں آتا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا چٹان پر مارو، اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ جب بنی اسرائیل فرعون سے بھاگ کر ویرانوں میں گھوم رہے تھے، ان کو پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑی۔ حضرت موسیٰ نے خدا سے دعا مانگی تو خدا نے کسی خاص پہاڑ پر جانے کی ہدایت کی اور پتھر کو سونٹا مارنے کا حکم دیا، یہاں سے چشمے پھوٹ پڑے۔ ایلم ایسا مقام ہے جہاں 12 چشمے تھے۔ آج تک یہ چشمے حضرت موسیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ باقی کے نشان، پس ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈکیں اور کھلی نشانیاں بھیجی۔ بائبل میں ذیل کی نشانیوں کا ذکر ہے: دریا کا لہو بن جانا، مینڈکوں کی آفت، جوئیں، مچھر، مویشیوں پر مری، پھوڑوں کی آفت، اولے، ٹڈی اور تاریکی۔ سوال نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید اور انجیل کی روشنی میں جائزہ پیش کیجیے۔ جواب: حواری حور سے مشتق ہے۔ حور کے معنی ہے ایک چیز سے لوٹ آنا۔ حور اصل میں سفیدی کو کہتے ہیں۔ حور اس عورت کو کہتے ہیں جس کا رنگ سفید ہو، آنکھ کی سفیدی اعلیٰ درجے کی اور سیاہی شدت سے سیاہ ہو۔ لفظ حواری اسی سے مشتق ہے۔ یہ لفظ حضرت عیسیٰ کے اصحاب پر بولا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے حواری قصہ کو کہتے ہیں، یعنی جو کپڑے دھو کر سفید کر سکتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اصحاب کو حواری اس وجہ سے نام دیا گیا ہے، ان میں سے اکثر دھوبی تھے۔ حواری کے معنی مددگار اور ناصح کے بھی آتے ہیں۔ عیسائی حواریوں کو شاگرد کہتے ہیں۔ یہ اصل کے اعتبار سے حبور عبرانی لفظ ہے جس کے معنی شاگرد کے ہے۔ حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے جن کے نام اناجیل میں حسب ذیل ہیں: پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا، فلپس، برتلسمائی، لوکا، متی، ہلکی کا بیٹا یعقوب، تدی، شمون کنانی، یہودا اسکریتی۔ حواریوں کا یہ کام قرار دیا گیا کہ بیماروں کو اچھا کردہ، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا۔ انہیں یہ حکم تھا کہ اپنے پاس کچھ نہ رکھیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی شریعت صحیح معنوں میں نہیں آئی تھی اور نہ ہی عیسائیوں میں اس قسم کی تنظیم موجود تھی، حتیٰ کہ یہودیوں سے ممتاز کرنے کے لیے ان میں کوئی جداگانہ نام بھی نہ تھا۔ ان تمام کاموں کی انجام دہی کا بار ان لوگوں کے کندھوں پر پڑا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی صحبت میں سے فیض اٹھایا اور براہ راست ان سے تعلیم حاصل کی۔ ابتدا میں یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو دشمن کے حوالے کر کے بھاگ نکلے تھے، لیکن بعد میں اپنے کیے پر نادم ہوئے۔ اس کی تلافی کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے شریعت عیسوی کی تنظیم اور اشاعت کی طرف توجہ دینا شروع کر دی۔ صفحہ نمبر 351، ان کی اس تبدیلی کی یہ وجہ بتائی گئی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بچشمِ خود زندہ ہوتے دیکھ لیا تھا۔ ان لوگوں کو ان کی جسمانی موجودگی اور ان کی اعانت کا شدید احساس ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے غیر معمولی ہمت اور جرأت سے کام لیا اور نہایت ہی ناسازگار حالات میں عیسوی تعلیم کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا۔ تھوڑے ہی عرصے میں شدید مخالفت اور قتل و ایذا کے باوجود ہزاروں مقتدین ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اناجیل کی روح سے یہ لوگ رسول کہلاتے ہیں۔ ان میں سے چند اہم کا ذکر یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ پطرس یا پیٹر، حضرت عیسیٰ کے شاگردوں میں سینٹ پیٹر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ایک مچیرا تھا۔ تسلیب کے بعد حضرت عیسیٰ نے پطرس پر خصوصی ظہور فرمایا اور بنی اسرائیل کی بھیڑ بکریوں کو اس کی نگرانی میں دے دیا۔ حضرت عیسیٰ کی احیاء ثانیہ کے بعد پطرس کی سرگرمی کا آغاز ہوتا ہے۔ رسولوں کے اعمال پطرس کے متعدد معجزات مذکور ہیں۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ بتایا گیا ہے کہ لدا کے مقام پر اغیاث نامی مفلوج شخص جو 8 سال سے چارپائی پر تھا اٹھ کر کھڑا کر دیا۔ یافا میں ایک نیک شرست عورت تھی، وہ مر گئی تو پطرس نے اسے دوبارہ زندہ کر لیا۔ پطرس انہی معجزات کے باعث بہت سے لوگ عیسائی بن گئے۔ پطرس رومی چرچ کا پادری تھا اور پاپائیت کا آغاز اس کی ذات سے ہوتا ہے۔ وہ 2 مکتوبات کا منصف تھا جو عہد نامہ جدید میں شامل ہیں۔ پولس عیسائیت کی تاریخ میں پطرس سے بھی زیادہ اہم شخصیت کا مالک ہے۔ وہ ایک یہودی تھا۔ پولس نے حضرت عیسیٰ سے کبھی ملاقات نہیں کی تھی، اگرچہ تسلیب کے بعد
وہ یروشلم میں موجود تھا۔ پولس نے حضرت عیسیٰ کے پیرووں اور معتقدوں کی تکذیب میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اس نے عیسائیت کو بے خوبن سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے دمشق کا سفر کیا، لیکن راستے میں حضرت عیسیٰ نے اس پر ظہور فرمایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں کا قاتل ان کا محافظ بن گیا۔ پولس نے عیسائیوں کی قتل میں جتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس سے زیادہ کہیں اس نے عیسائیت کے پرچار میں جوش و خروش کا اظہار کیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے تعلیم براہ راست حضرت عیسیٰ سے حاصل کی ہے اور لوگوں کو تعلیم دینے کا حکم بھی انہوں نے ہی دیا ہے۔ پولس نے تبلیغ کی خاطر کئی دورے کیے، جن میں قبرص، ایشیائی کوچک، یورپ کے ملکوں میں لوگوں کو عیسوی تعلیم سے روشناس کرایا اور جا بجا گرجے تعمیر کرائے۔ اس سے 64 عیسوی میں قتل کر دیا گیا۔ پولس ہی کی کوششوں کا یہ ثمرہ ہے کہ آج عیسائیت بین الاقوامی مذہب کے درجے پر فائز ہے اور تعداد کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اس نے عیسائیت کی تبلیغ اجنبی اقوام میں کامیابی سے کروائی۔ اس سلسلے میں اس نے ناگفتہ باب مصیبتیں جھیلیں۔ پولس کو عیسائیت کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کی تصانیت کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ حضرت کا بلا واسطہ شاگرد نہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی کم ان کے اقوال نقل کرتا ہے، بلکہ اپنی نفسی کیفیات بیان کرتا ہے۔ پولس کی تعلیمات میں اہم ترین نظریہ اس کا نظریہ گناہ ہے، جو تمام لوگوں پر ازماسی کہتا ہے۔ اپنے دعوے کے ثبوت میں یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ سبھی لوگ موت کا شکار ہوں گے۔ صفحہ نمبر 352۔ سب گناہ گار ہیں۔ وہ حضرت آدم کے گناہ کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان چونکہ اس کی اولاد ہے، اس لیے لازمی طور گناہوں میں ملوث ہے۔ خدا نے انسان کو اپنے بیٹے یسوع کے ذریعے نجات فرمائی اور وہی انسانی نجات ہی کی خاطر صلیب پر چڑھ گئے۔ عورتوں کو وہ مردوں کا محکوم دیکھنے کا خواہاں ہیں۔ میاں بیوی کے باہمی تعلقات کی نوعیت بھی اس نے عجیب بتلائی ہے۔ اس کا کہنا ہے جس طرح کلیسا حضرت عیسیٰ کے زیر فرما ہے، اس طرح بیویاں بھی اپنے شوہروں کی زیر نگی ہیں۔ یوحنا، حضرت عیسیٰ کے شاگردوں میں یوحنا کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ وہ بھی مچھیرا تھا۔ حضرت عیسیٰ کی بعثت ہی کے دوران سے ان کے قریبی حلقے میں داخل ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی والدہ کی دیکھ بھال کا فرض بھی یوحنا کے سپرد کیا۔ اس نے پہلی صدی عیسوی کے آخر میں انتقال کیا۔ یوحنا کے اپنے شاگردوں کا حلقہ خاصا وسیع تھا۔ یوحنا چوتھی انجیل کا مصنف بتایا جاتا ہے۔ اس انجیل کی اکثر 3 مکتوبات میں اس انجیل کے علاوہ 3 مکتوبات میں یوحنا کے نام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ ان تینوں میں پہلا مکتوب عہد نامہ جدید کا اہم ترین حصہ ہے، جس میں خدائی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ عیسائیوں نے اعتراف گناہ کر لی ہے، ان کو معاف کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے خون نے ان کے تمام گناہوں کو دھو ڈالا۔ عیسائی خدا کے بیٹے ہیں اور رشتہ کا تقاضا ہے کہ وہ خود کو گناہوں سے پاک رکھے۔ محبت ہی عمدہ زندگی کا لوازمہ ہے۔ یسوع نے عیسائیوں کی خاطر جان دے دی، اس لیے عیسائیوں کو چاہیے کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ رہیں۔ سوال نمبر 7۔ عیسائی مذہب کے مروجہ عقائد، نظریات اور فرقوں کا بانی کون ہے؟ موجودہ دور عیسائیت میں اس کے بانی کے کردار پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ جواب: موجودہ عیسائیت پولس کا مذہب ہے، نہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا، کیونکہ عیسائیت کی مروجہ تعلیم کا نشان تک اناجیل میں نہیں ملتا۔ عیسائیت میں عقائد کی تمام خرابیاں پولس سے پیدا ہوئی۔ اس امر کا اعتراف عیسائی مصنفین نے بھی شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ حال ہی میں ایک کتاب دی یوزز آف دی پاسٹ جاری ہوئی، جس میں مصنف نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ موجودہ عیسائی عقائد سینٹ پال کے اختراع کیے ہیں۔ چنانچہ تحریر کرتا ہے، پولس نے اولین کام یہ کیا کہ مسیح کے حقیقی تاریخی وجود کو اپنے خیالات کی بھیٹ چڑھا دیا۔ اس نے خیال پیش کیا ہے نجات صرف مسیح کے ذریعے وابستہ ہے۔ خود اس نے اپنی اور بنی نوع انسانوں کو بدیوں پر نگاہ رکھتے ہوئے عیسائیت کے عقائد کا بنیادی پتھر مسیح کا نجات دہندہ ہونا بیان کیا ہے، جس کے ذریعے آدم کے ببود سے لے کر اب تک تمام گناہوں کا کفارہ ہوا ہے۔ پولس نے بڑے خلوص کے ساتھ اس انجیل کی منادی کی، جس کی تعلیم مسیح نے اپنی اناجیل میں قطعاً نہیں دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل محققین پولس کی کامیابیوں کو بنظر استحسان نہیں دیکھتے۔ چنانچہ برنارڈ شاہ اس کے متعلق تحریر کرتا ہے، یہ پولس ہی تھا جس نے اس مذہب کو، جو صرف انسانوں کو گناہ اور موت سے نجات دیتا ہے، ایسے مذہب میں تبدیل کر دیا جس میں اب کروڑوں انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی فطرت صحیحہ ان کو ملامت کرتی ہے، وہ مذہبی زندگی سے مورا ہیں۔
صفحہ نمبر 353۔ پولوس وہ پہلا انسان ہے جس نے دوسرے دیوتاؤں کی طرح یہ عقیدہ مسیح کے متعلق پھیلایا کہ اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو بنی نوح کی نجات کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تاریخی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے نجات دہندہ کا مترادف لفظ قربانی کا بکرا ہے۔ پرانے لوگ ایک بکرے کو اپنے سر کے گناہوں کا بوجھ رکھ کر اسے جنگل کی طرف ہانک دیتے تھے یا پہاڑ کی چوٹیوں سے دھکا دیتے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسائی محققین نے یہ اعتراف کرنا شروع کر دیا ہے کہ موجودہ مروجہ عیسائیت پولوس کی طرح ہے۔ مسیح کی تعلیمات کا ان باطل عقائد سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ پولوس کا نام ساؤل تھا، یہودی نسل تھا اور ملیکا کے شہر ترسیس میں پیدا ہوا۔ گملی ایک نے اس کی تعلیم و تربیت کی۔ شروع میں مسیح کے حواریوں کا شدید مخالف تھا۔ اچانک اس نے عیسائیت قبول کر لیا۔ اس نے دعویٰ کیا دمشق کے راستے میں مجھ پر ایک نور چمکا اور آسمان سے حضرت مسیح کی آواز آئی کہ تو کیوں مجھے ستاتا ہے؟ اس واقعے سے متاثر ہو کر اسلامیت قبول کر لی۔ پولوس نے جب حواریوں کے درمیان پہنچ کر اس بات کا اعلان کیا تو اکثر حواری اس کی بات نہ مانے، لیکن پھر برناباس حواری نے اس کی تصدیق کی۔ پھر تمام حواریوں نے اپنی برادری میں شامل کر لیا۔ ساؤل نے اپنا نام بدل کر پولوس رکھ لیا اور تبلیغ کرنا شروع کر دی اور الوہیت، کفارہ، حفول جیسے عقائد ایجاد کیے۔ پولوس کہتا ہے کہ میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں جو شریعت کے ماتحت ہیں، ان کے لیے شریعت کے ماتحت ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لاؤں، بے شرح لوگوں کے لیے بے شرح بناتا کہ بے شرح لوگوں کو کھینچ لاؤں، کمزوروں کے لیے کمزور بناتا کہ کمزوروں کو کھینچ لاؤں، میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوں تاکہ کسی طرح بعض کو بچاؤں۔ اس بیان سے واضح ہوتی ہے کہ پولوس کا مطمع نظر حضرت عیسی مسیح کی تعلیمات کی اشاعت نہ تھا، بلکہ منافقت سے دوسروں کے عقائد اور نظریات کا لبادہ اوڑھ کر حضرت مسیح کا منوانا مقصود تھا۔ سوال 8، یہودی طریقہ عبادت تہواروں کا تفصیلی جائزہ پیش کیجیے۔ جواب، قربانی دینے اور نذر پیش کرنے کے علاوہ یہودیوں کے ہاں باقاعدہ عبادت کا طریقہ تھا۔ وہ یہودیٰ کا ہے کہ حضور دعائیں کرتے، اگرچہ منظوم دعائیں جنہیں ہم بھجن کہتے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا، لیکن حضرت موسیٰ کے بعد یہودیٰ کو مخاطب کرنے اور ان سے اپنے خاندان والوں کی فلاح و بہبود کے لیے التجا کرنے کے لیے منظوم دعائیں تیار کی گئی جن میں بلا کی تاثیر تھی، سلاست اور روانی بھی اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہے۔ ان کے پڑھنے سے معبد میں وجد طاری ہو جاتا ہے۔ ان نظموں میں یہودیٰ کی تعریف بیان ہوتی ہے، عبادت گزار اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ دعائیں قربانی کے بعد بھی پڑھی جانے لگی۔ ابتدا میں ان عبادات اجتماعی طور پر ادا کی جاتی تھی، انفرادی دعاؤں کا نتیجہ رائج نہ تھا، لیکن صفحہ نمبر 354۔ لیکن بعد میں یہود جب دیگر ممالک میں پھیل گئے تو انہوں نے انفرادی طریقہ عبادت جاری کرے۔ جو لوگ یروشلم سے باہر ہوتے اپنے گھر کی کھڑکیاں جن کی رخ یروشلم کی طرف کو کھول کر دعا کرتے۔ ان دعاؤں کے علاوہ قدیم زمانے سے یہودیوں میں روزہ بھی بطور عبادت کے جاری تھا۔ یہ روزے قومی ہوتے تھے اور پوری قوم روزے رکھتی تھی۔ یہودیوں کی مجالس بھی عبادات کی قسم تھی، اگرچہ پیغمبروں کے زمانے میں عبادت اور تعلیم کی غرض سے مجلسیں منعقد ہوتی تھیں، لیکن قومی حیثیت سے ان مجلسوں کا انعقاد غالباً زمانہ عیسوی سے شروع ہوا۔ انہوں نے مل بیٹھنے تعلیمات کی یاد تازہ کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ اس قسم کی مجلسیں ہر گاؤں اور ہر آبادی میں پابندی کے ساتھ کی جاتی تھی۔ ان مجالس کی اہم بات یہ تھی کہ ان میں پروتوں کی موجودگی لازمی نہ تھی، جن کے باعث اظہار خیال کی آزادی تھی۔ حاضرین مذہب پر آزادانہ طور پر تنقید کر سکتے تھے۔ ان مجالس کی ترتیب اس طرح دی جاتی تھی کہ حاضرین کا رخ یروشلم کی جانب رہے۔ ان کی گوشے میں ایک تابوت رکھا ہوتا، اس تابوت کے برابر ایک چراغ جلتا تھا۔ عمارت کے بیچ ایک چبوترا ہوتا، اس پر ممبر ہوتا، اس کے دونوں طرف حاضرین بیٹھتے۔ نجی اور غیر سرکاری مجالس کے علاوہ خالص سرکاری مجالس بھی منعقد ہوتی تھی، جن کی صدارت ایک کلی عالم کرتا تھا، جس کے اختیارات وسیع ہوتے تھے۔ ان مجالس کا ایک امام ہوتا تھا جس کا انتخاب حاضرین کرتے تھے، جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ قانونی مصوبی پڑھ کر سنائے۔ یہ قوانین اس طرح پڑھے جاتے، سلسلہ وار پڑھے جاتے کہ سال میں ایک بار ان کا دور مکمل ہو جاتا۔ ان کے علاوہ بھی کتابیں پڑھی جاتی اور وہ بھی باقاعدگی سے سلسلہ وار سنائی جاتی تھیں۔ سوال نمبر 9، اناجیل اربع کا تعارف کراتے ہوئے اناجیل برناباس کے امتیازی مندرجات بیان کریں۔ جواب، عیسیٰ پر نازل شدہ ایک انجیل تھی، اس کے بعد بے شمار انجیلیں لکھی گئیں، جن میں سے چوتھی صدی کی نیقیہ کونسل نے ان 4 کو منتخب کر لیا اور وہ بھی محض اٹل اور قرآن اندازی سے۔
ان چاروں انجیلوں میں بے شمار اختلافات اور تضاد موجود ہیں، جبکہ خدا کی کتاب میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ انجیل کے نسب نامے، پہاڑی کے وضع اور صلیب کے واقعات تک میں اختلافات موجود ہیں۔ ان انجیلوں میں ہمیشہ تحریف ہوتی رہی، اب تک ہو رہی ہے۔ ہر ایڈیشن میں کمی بیشی اور اصلاح کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ انجیل مرکز، یہ انجیل سب سے زیادہ قدیم ہے۔ اس کا مصنف مرکز تھا، وہ یونان کا رہنے والا تھا، یہودی تھا۔ پہلے پال اور برناباس کے ساتھ رہا، پھر ان کے تبلیغی دوروں میں ان کی مدد کرتا رہا، پھر پطرس کی رفاقت اختیار کر لی۔ پطرس کے قتل کے بعد مرکز نے یہ انجیل لکھی۔ اس تصنیف کا زمانہ 65 عیسوی تا 70 عیسوی کا درمیانی عرصہ ہے۔ یہ انجیل یونانی زبان میں لکھی گئی تھی۔ یہودی رسومات کی تفسیر اور آرامی زبان کے الفاظ کی تشریح سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب غیر یہودیوں کے لیے لکھی گئی تھی۔ بقول پیپیس کے مرکز نے حضرت مسیح کے تمام اقوال و افعال جو کچھ اس کے حافظے میں محفوظ تھا قلم بند کیے، لیکن ان میں ترتیب کا خیال نہیں رکھا۔ یہ انجیل 16 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس انجیل کی آخری 12 آیات کے مطابق محققین کی رائے ہے کہ مرکز کی نہیں کہ بلکہ انہیں دوسری صدی عیسوی میں شامل کر دیا گیا۔ صفحہ نمبر 355۔ انجیل متی، متی کے حالات زندگی پر گہرا پردہ پڑا ہوا ہے۔ عہد نامہ جدید میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس انجیل کے مصنف کے مطابق محققین کا خیال ہے کہ انجیل کا وہ حصہ جس کا مؤلف متی تھا وہ اس زمانے میں ہی ضائع ہو گیا تھا۔ اب جو کچھ باقی ہے اس کے مؤلف نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔ اس کو متی کی طرف سے پہلے تسپاس نے منسوب کیا اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ کتاب عبرانی زبان میں لکھی گئی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیگر انجیلوں کی طرح یہ بھی یونانی زبان میں لکھی گئی تھی۔ سن تاریخ کے تعین میں بھی انجیل کے مورخوں میں اختلاف ہے۔ کچھ کا زمانہ تالیف 61 عیسوی اور 65 عیسوی کا زمانہ ہے۔ اگر ان کا بیان صحیح ہے تو اناجیل اربع میں سب سے قدیم متی کی انجیل ہے۔ پروفیسر ہانگ نے اپنی کتاب عیسائیت میں کہا ہے، میں دعویٰ کیا ہے کہ اس کا زمانہ 80 عیسوی تا 100 عیسوی کا زمانہ ہے۔ بھئی یہی زیادہ قرین قیاس ہے کہ یہ اس انجیل میں 128 ابواب ہیں۔ لوقا کی انجیل، تیسری انجیل لوقا کی ہے۔ لوقا یہودی نہ تھا بلکہ یونانی الاصل تھا، اطالیہ کا باشندہ تھا۔ ابتدا میں طباعت اس کا پیشہ تھا، حتیٰ کہ پولوس نے اسے محبوب طبیب کا نام دیا ہے۔ پولوس کی روم میں اسیری کے زمانے میں لوقا کو اس کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا۔ لوقا نے نہ صرف یہ انجیل تالیف کی بلکہ رسولوں کے اعمال جو عہد نامہ جدید کا ایک اہم حصہ ہے وہ بھی اس نے لکھا۔ انجیل لوقا کی تالیف کا زمانہ جدید محققین کے نزدیک 80 تا 90 عیسوی کا زمانہ ہے۔ اس میں 124 ابواب ہیں۔ یوحنا کی انجیل، یہ چوتھی انجیل ہے۔ اس کا مؤلف حضرت عیسیٰ کا شاگرد یوحنا بتایا جاتا ہے، مگر جدید تحقیقات نے اس امر کو پایہ ثبوت تک پہنچایا ہے کہ اس کا مصنف یوحنا ایک اور شخص ہے جو ایشیا کوچک کا باشندہ تھا اور پہلی صدی عیسوی کے اواخر میں گزرا ہے۔ یہ انجیل بقیہ 3 انجیلوں سے مضامین اور اسلوب بیان میں بالکل مختلف ہے۔ پہلی 3 انجیلوں میں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات مختصر لیکن جامع جملوں نہایت ناصحانہ انداز میں بیان کی گئی ہیں، لیکن یوحنا کی انجیل میں نہایت مدلل اور طوفانی تقریریں جن کو موضوع بجائے آسمانی حکومت کے حضرت عیسیٰ کی یاد ہے۔ مزید یہ کہ ان میں فلسفہ یونان کے گہرے اثرات پائے جاتے ہیں، بالخصوص یہودی فلسفہ فالور اور اسکندریہ کے 9 افلاطونی فلسفیوں کے خیالات کی آمیزش بہت زیادہ ہے، جس کی بہترین مثال اس انجیل کا ابتدائی فکر ہے جس میں حضرت عیسیٰ کا کلام بتایا گیا کہ ابتدا میں وہ کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ چنانچہ اس انجیل کے مؤلف کے بارے میں اختلاف ہے، اس لیے اس کا سن تالیف بھی مختلف یا مسئلہ بن گیا ہے۔ اگر اس کو یوحنا حواری کی ہی تالیف مان لیا جائے جیسا کہ 4 صدی تک متفق حقیقت تھی، تو اس کا سن تالیف 100 عیسوی کے آس پاس ہوگا۔ اگر جدید محققین کے خیال کو تسلیم کیا جائے تو یہ کتاب 140 عیسوی کے قریب لکھی گئی ہوگی۔ انجیل بارناباس،
یہ بات تو اب علمی دنیا میں ڈھکی چھپی نہیں کہ جو انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی وہ دنیا سے مفقود ہو چکی ہے۔ اس وقت جو کتابیں انجیل کے نام سے مشہور ہیں، ان سے مراد حضرت عیسیٰ کی سوانح حیات ہے، جسے مختلف لوگوں نے قلم بند کیا اور اس میں آپ کی تعلیمات کا ایک حصہ پایا جاتا ہے۔ تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے مختلف شاگردوں واریوں نے ان کی انجیلیں لکھی تھی۔ لوکا اپنے انجیل کے شروع میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 356۔ چونکہ بہتوں نے اس برہاندہی کی ہے جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہیں ان کو ترتیب وار بیان کریں، لیکن جب کہ انہوں نے جو شروع سے دیکھنے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا تھا۔ لیکن عیسائی حضرات نے ان بہت سی انجیلوں میں سے صرف 4 انجیلوں کو معتبر مانا ہے جو علیہ ترتیب متی، مرکز، لوکا، یوحنا کی طرف منسوب ہیں۔ باقی انجیلیں یا تو گم ہو چکی ہیں یا موجود ہیں، گر انہیں عیسائی حضرات تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن آج سے تقریباً 250 سال پہلے ایک کتاب دریافت ہوئی جو برناباس حواری کی طرف منسوب ہے۔ اس کتاب کی دریافت نے دنیا بھر میں ہلچل پیدا کر دی، اس لیے اس میں نہ صرف یہ کہ بے شمار باتیں ایسی موجود ہیں جن سے عیسائیت کا پورا ایوان منہدم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے آخر میں نبی الآخر زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی لکھا ہوا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک بہت سے علماء عیسائیت و ماہرین تاریخ نے اس کتاب کو اپنا موضوع بحث بنایا اور تمام علماء نے یہ دعویٰ کیا یہ اصلی انجیل برناباس نہیں ہے، بلکہ اس کا مصنف کوئی مسلمان ہے جس نے عیسائیت کو غلط ثابت کرنے کے لیے اسے برناباس حواری کی طرف منسوب کیا ہے۔ انجیل برناباس کے معروف اناجیل اربعہ میں سے بہت سی چیزوں میں مختلف ہے، لیکن 4 اختلافات ایسے ہیں جنہیں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ نمبر 1، اس انجیل میں حضرت مسیح نے اپنے خدا اور خدا کا بیٹا ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ نمبر 2، اس میں حضرت مسیح نے بتایا وہ مسیح یا مسیحا جن کی بشارت عہد قدیم کے صحیفوں میں دی گئی ہے، اس سے مراد میں نہیں ہوں بلکہ حضرت محمد ہیں جو آخری زمانہ میں مبعوث ہوں گے۔ نمبر 3، برناباس کا بیان ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی نہیں دی کہ بلکہ ان کی جگہ یہودا اسکریوتی کی صورت بدل دی گئی تھی جسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سمجھا اور سولی پر چڑھا دیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا حضرت اسحاق نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ انجیل برناباس میں حضرت کا اسم گرامی۔ ذیل میں ہم انجیل برناباس کی چند وہ عبارتیں پیش کرتے ہیں جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سرور کونین حضرت محمد کی تشریف آوری کی بشارتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے محض اقوال موجود ہیں۔ اس انجیل کی دریافت قدیم عیسائی لٹریچر میں انجیل برناباس کا ذکر ایک گمشدہ کتاب کی حیثیت سے ملتا ہے، لیکن 1709 میں شاہج پروشیا کے ایک مشیر کو جس کا نام کرومر تھا، ایمسٹرڈم کے مقام پر کسی کتب خانے سے ایک ایسی کتاب لگی جو اطالوی زبان میں تھی۔ اس پر لکھا ہوتا یہ برناباس حواری کی لکھی ہوئی انجیل ہے۔ اس وقت تک صرف اتنا معلوم ہو سکے کریمر نے یہ اطالوی نسخہ ایمسٹرڈم کے کسی صاحب حیثیت آدمی سے حاصل کیا تھا جو انتہائی قیمتی کتاب سمجھتا تھا۔ کریمر نے یہ نسخہ شہزادہ ابو جین صافومی کو تحفے میں دے دیا تھا۔ اس کے بعد 1738 عیسوی میں آسٹریا پائتخت وائنا کے شاہی کتب خانے میں منتقل ہوگا اور آج تک وہیں ہے، صفحہ نمبر 357۔ اس کے بعد 18ویں صدی کے ابتدائی میں ہڈلی کے مقام پر ڈاکٹر پلمن کو انجیل برناباس کا ایک اور نسخہ دستیاب ہوا جو ہسپانوی زبان میں تھا۔ یہی نسخہ مشہور مستشرق جارج میل کو ملا جس سے اس نے اپنے ترجمہ قرآن میں مختلف اقتباسات نقل کیے ہیں۔ جارج میل نے اس ہسپانوی نسخے پر جو نوٹ لکھا ہے اسے ظاہر ہوتا ہے در حقیقت مذکورہ بالا اطالوی نسخے کا ہسپانوی ترجمہ ہے جو کسی اردغائے مسلمان مصطفیٰ ارندی نے کیا ہے۔ مصطفیٰ ارندی ہی نے اس کے شروع میں ایک دیباچہ لکھا ہے جس میں اطالوی نسخے کی دریافت کا پورا حال تحریر ہے۔ اس دیباچے کا خلاصہ ہے کہ تقریباً 16ویں صدی کے اختتام پر ایک لاطینی راہب فرامینو
کو آرینوس بشپ کے کچھ خطوط دستیاب ہوئے، جن میں سے ایک میں پولس پر شدید تنقید کی گئی اور ساتھ ہی لکھا تھا کہ انجیل برناباس میں پولس کی حقیقت خوب واضح کی گئی ہے۔ جب سے فرامزیو نے آرینوس کا یہ خط پڑھا تو اس وقت سے مسلسل انجیل برناباس کی جستجو کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد اس زمانے کے پوپ سٹیکس کے پنجم کا تقرب حاصل ہو گیا۔ وہ ایک روز پاپ کے ساتھ اس کتب خانے میں چلا گیا۔ کتب خانے میں پہنچ کر پوپ کو نیند آ گئی۔ اس عرصے میں فرامارینیو نے وقت گزاری کے لیے کتابیں دیکھنا شروع کر دی۔ اس نے اتفاق سے اس نے پہلی بار جس کتاب پر ہاتھ ڈالا وہ انجیل برناباس کا اطالوی نسخہ تھا۔ فرامارینو اسے حاصل کر کے بہت خوش ہوا اور اسے آستین میں چھپا کر لے آیا۔ یہ پوری روایت مستشرق ہے۔ سیل نے مصطفیٰ ارندی کے حوالے سے ترجمہ قرآن کے مقدمے میں لکھی ہے۔ ہسپانوی نسخہ جو سیل کے پاس تھا اب گم ہو چکا ہے، البتہ اتنا معلوم ہے 774 میں یہ نسخہ ڈاکٹر ہیوٹ کے پاس آ چکا تھا اور اس نے اپنے لیکچروں میں بتایا ہے کہ دو جگہ معمولی اختلافات کے علاوہ وہ اطالوی اور ہسپانوی نسخوں میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف قدیم اطالوی نسخہ موجود ہے۔ اس سے ڈاکٹر منکوہس ایہوس کا انگریزی سے عربی میں منتقل کیا۔ یہ عربی ترجمہ جناب سید رشید رضا مصری مرحوم نے 1908 میں اپنے ایک مختصر مقدمے کے ساتھ شائع کر دیا۔ ڈاکٹر خلیل سعادت نے ہی اس انجیل کی فصلوں پر آیتوں کے نمبر ڈالے ہیں۔ اصل نسخے میں یہ نمبر موجود نہ تھے اور انہوں نے شروع میں طویل دباچہ لکھا جس میں اولاً انجیل برناباس کی اس دریافت کا مذکورہ بالا واقعہ تحریر ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر خلیل سعادت نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی یہ انجیل کسی ایسے یہودی شخص کی تصنیف ہے جو پہلے نصرانی ہو اور پھر مسلمان ہو گیا ہو۔ یہ عربی ترجمہ ہندوستان پہنچا تو ڈاکٹر محمد حلیم صاحب انصاری نے اس کا اردو ترجمہ کیا جو 1912 میں لاہور سے شائع ہوا۔ سوال 10 مندرذیل میں سے کسی دو پر نوٹ لکھیں۔ اشعیاء ربانی، عقیدہ کفارہ، بیت المقدس، سینٹ پال۔ جواب: الف اشعیاء ربانی دائرہ عیسائیت میں داخل ہونے کے بعد یہ اہم ترین رسم ہے اور یہ رسم حضرت مسیح کی قربانی کی یادگار کے طور پر منائی جاتی ہے۔ حضرت مسیح نے گرفتاری سے قبل حواریوں کے ساتھ صفحہ نمبر 358 ایک رات کھانا کھایا۔ انجیل متی میں اس طرح ذکر کیا گیا: جب وہ کھانا کھا رہے تھے یسوع مسیح نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو کہا کہ اسے کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا کہ تم سب اس میں پیو کیونکہ یہ میرے اس عہد کا خون ہے جو بطیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ لوکا نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت مسیح نے حواریوں سے کہا میری یادگار کے لیے یہی کیا کرو۔ اس رسم کو بجا لانے کا انوکھا طریقہ یہ لکھا ہے: اتوار کو گرجا گھر میں دعاؤں وغیرہ کے بعد حاضرین ایک دوسروں کا بوسہ لے کر انہیں مبارکباد دیتے ہیں، پھر روٹی اور شراب لائی جاتی ہے۔ پادری باپ، بیٹے اور روح القدس سے دعا کرتا ہے اور سب لوگ آمین کہتے ہیں۔ پھر یہ شراب روٹی سب میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اسے کھا پی کر مسیح کے کفارے کا عقیدہ تازہ کریں۔ یہ روٹی مسیح کے بدن میں اور شراب اس کے خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بے عقیدہ کفارہ کفارہ موجودہ عیسائیت کی عمارت کا بنیادی پتھر ہے۔ اس کے معنی لفظی معنی ڈھانپنے اور چھپانے کے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر تمام بنی نوع انسانوں کے گناہوں کو چھپا لیا ہے اور ان کی نجات کا موجب بن گئے ہیں۔ اس عقیدے کی بنیاد ان مفروضات پر لکھی گئی ہے: نمبر 1 سانپ کے بہکانے پر باغ عدن میں شجر ممنوعہ کھا لینے سے حضرت آدم نے خدا کا گناہ کر کے اسے غضبناک کیا۔ ان کا یہ گناہ معاف نہیں کیا گیا تھا جب حضرت آدم کی وہ لغزش تھی، بغاوت نہ تھی، اور وہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کی لغزش کو توبہ کرنے کے باوجود معاف نہ کرے۔ نمبر 2 حضرت آدم کا باغ عدن میں گناہ ہر انسان کو ورثے میں ملا ہے، جس سے ہر بچہ پیدائشی طور پر گناہگار پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3
پیدائشی طور پر گناہگار پیدا ہونے سے جنم ہر انسان کا مقدر ہے۔ نمبر 4، آخرکار لاکھوں برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایک راہ نکالی کہ ہمسر بیٹے کو نجات دہندہ کے طور پر بھیجا، اور اس نے صلیب پر جان دے کر انسان کو گناہ سے پاک کرنے کا مداوع کیا۔ نمبر 5، مسیحیت کے پیروکار لکھتے ہیں، یسوع پر ایمان لانے سے ان کی صلیبی موت کفارہ بن کر انسان کو اس کے پیدائشی گناہ سے پاک کر دیتی ہے، غضبناک خدا کا گنہگار بندہ کے ساتھ ملاپ اور قرب کا باعث بنتی ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک نیک اعمال نجات کا موجب نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بندے گناہ توبہ اور استغفار سے معاف کر دے تو اس کا یہ رحم اس کے خلاف ہے۔ خدا رحیم ہے، اس کا رحم چاہتا ہے کہ انسان سزا سے بچ جائے، پھر وہ عادل بھی ہے۔ عدل کا تقاضا ہے کہ سزا ضرور دی جائے۔ رحم و عدل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ بندے کی نجات کا ہونا ضروری ہے۔ بندوں کو نجات دینے کے لیے یسوع مسیح تمام گناہوں سے پاک اور معصوم ہے۔ صفحہ نمبر 359۔ لوگوں کے تمام گناہوں کو اپنے اوپر لے کر جان کی قربانی دے اور سارے لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ عیسائی علم عقائد میں کفارہ سے مراد یسوع کی وہ قربانی ہے جس کے ذریعے وہ ایک گنہگار انسان ایک لخت خدا کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس عقیدے کی پشت پر 2 عقیدے کار فرما ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے انسان خدا کی رحمت سے دور ہو گیا تھا۔ دوسرا یہ کہ خدا کی صفت کلام اس لیے انسان کی شکل میں آئی تھی کہ وہ انسان کو دوبارہ خدا کی رحمت کے قریب کر دے۔ رد کفارہ۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح کے علاوہ تمام انسان گنہگار ہیں، مگر بائبل کی روح سے یہ غلط ہے۔ بائبل میں بے شمار ایسے آدمیوں کا ذکر ہے جو راست بار مقدس اور نیک تھے۔ 2، کفار کے عقیدے کے مطابق مسیح نے گنہگار انسانوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر لے کر صلیب پر موت دی تاکہ صلیب پر ایمان لانے والے نجات پائیں۔ بائبل کی تعلیم اس کے منافی ہے۔ بائبل میں صاف طور پر لکھا ہے، اولاد کے بدلے باپ دادے مارے نہ جائیں اور نہ باپ دادوں کے بدلے اولاد کو قتل کیا جائے۔ ہر ایک اپنے ہی گناہ کے سبب مارا جائے گا۔ سوم۔ صلیب پرستوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان نے جو گناہ کیے ہیں اس کا اثر وراثتاً اور نسلاً ہر انسان میں چلا آ رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اثر نطفہ کے ذریعے نسل انسانی میں منتقل ہو رہا ہے۔ مسیح اسی لیے بن باپ پیدا کیے گئے تھے کہ تاکہ اس کو گناہ کے اثر سے محفوظ رکھا جائے۔ بائبل کی روح سے شجر ممنوعہ کے کھانے میں حضرت آدم اور ہوا دونوں شریک تھے، بلکہ ہوا کا گناہ زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے پہلے خود کھایا۔ پھر گناہ کے ارتکاب کا اول منبع عورت کی ذات ہے، تو حضرت مسیح کی پیدائش عورت کے پیٹ سے ہوئی جو اصل گناہ کا اصل منبع تھا۔ اگر عیسائیت کے فلسفے کی روح سے بنی نوع انسان نطفہ کے اثر کی وجہ سے گناہگار بن سکتا ہے، تو عورت کے پیٹ سے جنم لینے سے حضرت مسیح گناہ کے اثرات سے کیوں کر بری ہو سکتے ہیں۔ 4، عیسائیوں کا استدلال ہے کہ انسان نے گناہ کیا، خدا کا عدل گناہ کی سزا کا متقاضی ہے اور خدا کا رحم نجات کا متقاضی ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے بیٹے یسوع کو دنیا میں بھیج کر خدا کے رحم سے مستفید کیا اور خود اپنی جان صلیب پر دے کر عدل کے تقاضے پورے کیے اور بنی آدم کے لیے بخشش کا موجب بنا۔ خدا کی ذات پیدائش سے قبل رحم بلا بدل سکتی ہے، تو وہ موت کے بعد انسانوں پر رحم بلا بدل کیوں نہیں کر سکتی؟ اللہ تعالیٰ کا رحم جو رحمانیت نے ظاہر کیا، عدل زنجیروں میں جکڑا ہوا نہیں ہے، بس اللہ اپنی صفت رحمانیت کے تحت عدل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بھی بلا عدل بنی آدم کو بخش سکتا ہے۔ حصہ سوم۔ سوال 2، ہندوؤں کی مذہبی کتابوں پر تفصیلی ذکر کیجیے۔ جواب: پران ان لٹریچر کا مقصد بھی غالباً برہمن کی عظمت و فضیلت کا عرض احیا تھا، جو بدھ اور جین مت کی طاقتور عوامی آوازوں سے قدرے دب چکی تھیں۔ گو بعض لوگوں نے سازش ان کو اپنشد اور وید سے بھی قدیم تو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نظر جدید میں ان کی تصنیف گپت خاندان کے زمانے میں 500 عیسوی میں ہوئی۔ یہ زمانہ بدھ مذہب کے عروج اور برہمنیت کی گرفت میں آ چکا تھا۔ پران کل 18
ہیں۔ ان کی زبان عام فہم ہے، جن میں قصے، تاریخی قصے، دیوی دیوتاؤں کی دیو مالائی حکایات اور وہم و خرافات، بھوت پریت اور کچھ مذہبی احکامات ہیں۔ دنیا کی عمر کے بارے میں بعض محض خیز اندازے عجیب فلسفیانہ اور پیچیدہ انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ کائنات کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں بتایا گیا، مگر طریقہ اس کا یہ بیان ہوا ہے کہ برہما، ایک خالق کائنات نے کنڈا دیا جس میں سے ایک بچہ نکلا جو کائنات ہے۔ دنیا کے کئی دور ہیں، ہر دور 1000 مہاجگ کا ہے۔ ہر مہاجگ 43,60,000 برس کا ہے۔ ہر مہاجگ میں 4 جگ ہوتے ہیں۔ اس وقت آخری مہاجگ چل رہا ہے، جس کے 3 جگ ختم ہو چکی ہیں اور چوتھا جاری ہے۔ اس جگ کے 4,62,965 برس ابھی باقی ہیں۔ شاستر ہندوؤں کا عام فلسفہ ہے کہ سے متعلق کتابوں کو شاستر کہا جاتا ہے۔ اس فلسفے کی 2 شاخیں ہیں، ناستک اور آستک۔ ناستک کو غلطی سے مبرا نہیں سمجھتے، آستک ویدوں کو غلطی سے مبرا مانتے ہیں۔ سانک کپل کی طرف سے منسوب ہے کہ یہ خدا کی ہستی کا منکر ہے، محض عقل کی روح سے نجات کا حامی ہے اور مدرسہ الفکر کا تمام لٹریچر ضائع ہو چکا ہے۔ دوسرا شاستر یوگ ہے، جس کا بانی پتنجلی کہا جاتا ہے۔ اس کی روح سے ایشور کو آتما سے الگ مانا جا سکتا ہے۔ اس میں پرانیم کو حسن عمل قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایسی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، انسان ہوا پر اڑ سکتا ہے، دریا پر چل سکتا ہے، دلوں کی بات معلوم کر سکتا ہے۔ تیسرا شاستر ویدانت ہے۔ اس کا فلسفہ اپنشدوں کی تعلیم کا ماحصل ہے، جس میں ہندون تصوف کی بنیاد ہے۔ اس کی روح سے کائنات کی ہر شے برہما ہے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ مادہ ترک برہما میں جذب ہو جائے۔ چوتھا شاستر یمانسا ہے، جو جمبی جی کی تصنیف بنایا جاتا ہے۔ اس میں قربانی کے متعلق احکام ہیں اور انسان کو مختار بلا ارادہ قرار دیا گیا ہے، اس حد تک کہ یہ خدا کا بھی قائل نہیں۔ پانچواں شاستر نیایا ہے، جو گوتم کا مرتب کردہ ہے۔ اس میں انسان کو مجبور محض بتایا گیا ہے اور منطق کو ایک خاص مقام حیثیت دی گئی ہے۔ چھٹا شاستر و بیشک ہے، جس کا مصنف کناد ہے، جس میں طبیعیاتی مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ رامائن ہندوؤں کے ہاں رامائن بڑی مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے، حالانکہ یہ صرف تاریخی کتاب ہے۔ ان کے زمانے تصنیف کا تعین مشکل ہے۔ رامائن مختلف مصنفوں نے لکھی، یاس کالیداس، ہیم چند وغیرہ کی رامائن کے مقابلے میں والمکی کی رامائن بہت مشہور ہے، لیکن اس کی بھی یہ حالت ہے کہ وعظ میں پہلا اور 7واں باب کا اضافہ ہے، اور باقی متن کی بھی یہ حالت ہے کہ اس میں بے حد رد و بدل ہو چکا ہے۔ رامائن میں 48,000 اشعار ہیں۔ اس کتاب میں سری رام چندر جی اور ان کی لڑائیوں کا ذکر ہے، جو انہوں نے لنکا کے بادشاہ راون سے اپنی بیوی بیتا جی کو چھڑانے کے لیے لڑی تھی۔ مہابھارت اس میں 2,15,000 اشعار ہیں۔ مہابھارت کو ویاس جی کی تصنیف بنایا جاتا ہے، جنہوں نے اس جنگ کے حالات بچشم خیش دیکھ کر لکھے تھے۔ صفحہ نمبر 361۔ اگر یہ صحیح ہے تو مہابھارت کی جنگ کا واقعہ قریب 600 قاف میم کا قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب میں نیشا پور کی ریاست کے دور رشتہ دار خاندانوں کی جنگ کا ذکر ہے، جو 18 دن جاری رہی، جس میں کہا جاتا ہے کہ مختلف اندازوں کے مطابق 99، 66 اور 86 آدمی مارے گئے، جس میں متصوفانہ تصورات اور افسانہ تراری کا بڑا فنکارانہ امتزاج ہے۔ بھگوت گیتا، جس کی شہرت بے بنیاد نہیں، اس کا حصہ ہے۔ ہندو مت کے تصورات کا یہ انمول موتی ہے۔ اس میں آدمی کے ان فرائض کی ادائیگی کے لیے جو اس کے سماجی مقام کا تقاضا ہے، ترغیب ہے۔ شخصی مفاد اور نتائج سے بالاتر رہنے کی تلقین ہے۔ یہ یوگ کا صحیفہ ہے، جس کی بنیاد اور مرکز تصور احکام الہیہ کے ساتھ ہمانگی پیدا کرنا ہے۔ مہابھارت کے موجودہ نسخوں کے متعلق مسٹر گووندا اس طرح لکھتے ہیں، ان میں بڑے بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ 3
مختلف مرتب شدہ کتابوں کا ذکر تو خود مہابھارت کے اندر موجود ہے۔ گیتا، مہابھارت میں بھگوت گیتا بھی شامل ہے۔ یہ کتاب سری کرشن جی مہاراج کی طرف منسوب کی جاتی ہے، یعنی یہ مجموعہ ہے ان نصائح کا جو سری کرشن جی مہاراج نے میدان کارزار میں ارجن کو کی، لیکن ڈاکٹر گیتا داس گپتا کی تحقیق کے مطابق گیتا کا کوئی مستقل تصنیف نہیں بلکہ اس میں اپنشدوں سے مستعار لیا گیا ہے۔ گیتا کے متعلق یہ طے نہیں ہو سکتا یہ کس عہد کی تصنیف ہے، اور جب زمانہ تصنیف تعین نہیں ہو سکتا تو مصنف کے بیان کے متعلق بھی کوئی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ ڈاکٹر گپتا داس کا بیان ہے کہ بھگوت گیتا میں برہم سوتر کا حوالہ موجود ہے، اور برہم سوتر 2 صدی کاف میم کے بعد کی تصنیف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھگوت گیتا اصل نارا ایگزنٹیو کی تصنیف ہے۔ اس تحقیق کی روح سے سری کرشن جی مہاراج کی طرف اس کا انتساب بھی صحیح نہیں رہتا۔ گیتا میں عمل اور حرکت کی تعلیم دی گئی ہے، اور یہ اس جمود و تعطل کا رد عمل ہے جو یوگ اور دیادانت کی ہندی تصوف کی روح سے ہندو قوم کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہندو قوم اپنی نشاط ثانیہ کے لیے سری کرشن جی مہاراج کو اپنی زندگی کا نمونہ قرار دے رہی ہے، اور گیتا کی تعلیم عام ہو رہی ہے، اور دیگر کتب مقدسہ پس سے پش ڈالے جا رہے ہیں۔ گیتا کے متعلق پنڈت نہرو لکھتے ہیں، آج ہر فلسفہ اور فکر کے مختلف مدعی گیتا کو اپنی توجیہات کا مرکز بنائے ہوئے ہیں، اور ہر ایک اپنے مطلب کے مطابق اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ گاندھی جی اپنے عقیدہ و احما کی بنیاد گیتا پر رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہیں جو احما اور جنگ کا جواز ہی اس سے ثابت کرتے ہیں۔